بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ حضرات گرامی قدر، آج میں نے قرآن کریم سے آپ کو ایک بہترین علاج بتانا ہے، کیونکہ پورا قرآن شفا کا منبع اور مرکز ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت، کوئی رکوع، کوئی سپارہ اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کے اندر رب العالمین نے شفا نہ اتاری ہو۔ خالق خود فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم نے قرآن مجید کو شفا کے لیے نازل کیا ہے۔ اور ایک مقام پر آتا ہے کہ میں ہی بیماریاں دیتا ہوں اور میں ہی شفا دیتا ہوں۔ تو آج کی میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہارٹ کا اٹیک ہونا، یعنی دل کا دورہ پڑنا، ہارٹ اٹیک ہو جانا۔ اس سے کلام الہی کی یہ پاکیزہ صورت بندے کو محفوظ رکھے گی۔ اور صورت کون سی ہے؟ سورہ ہے الم نشرح، جو کہ پارہ نمبر 30 کے اندر موجود ہے۔ اس سورہ ہے الم نشرح جو ہے، اس کے اندر 8 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اور اس کا جو نزول ہے وہ مکۃ المکرمہ کی عظیم سرزمین ہے۔ ہمارے اکابر نے اور ہمارے بزرگوں نے قرآن پاک کو ہی اپنے سینے سے لگایا اور قرآن کریم سے ہی تمام بیماریوں کا حل تلاش کیا۔ آج جو احباب ہارٹ اٹیک کی وجہ سے پریشان ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے، کلینک بھرے ہوئے، لیکن آؤ آپ کو ایک ایسا عظیم نسخہ قرآن مجید کا پیش کرنے لگا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے محبوب تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور تم سے تمہارا جو بوجھ ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ کو بھی توڑا ہوا تھا۔ پھر فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے ہی آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ فإن مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، اور بے شک ہر آسانی کے بعد مشکل بھی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ اللہ کی طرف محنت کرو، رجوع کرو۔ رجوع سے مراد کیا ہے؟ دعا، کہ آپ اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف سے ہی اپنے رب کی طرف ہی رغبت کرو۔ گویا کہ سورہ ہے الم نشرح جو ہے یہ بڑی بابرکت صورت ہے اور اس کے اندر بڑی شفا بھی ہے۔ آپ کا بچہ پڑھائی میں ضد کرتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا پڑھنے کو، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، آپ سورہ الم نشرح 41 دن تک 41 مرتبہ چینی پہ، سونف پر، الائچیوں پر دم کر کے اپنے بیٹے اور بیٹی کو کھلائیں۔ انشاءاللہ اس کا ذہن جو ہے فولاد بن جائے گا۔ اسی طرح آپ کے گھر میں کسی کو اٹیک ہوا یا دل کے اندر درد ہے یا کوئی پریشانی ہے، آپ سب سے پہلے اپنے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھے، ایسے گویا دائیں ہاتھ کی جو انگلی ہے اس سے لکھ لیں اور بائیں طرف آپ کا دل ہے۔ لفظ اللہ جو ہے اسے کم و پیش آپ 11 مرتبہ لکھیں، اور اس کے ساتھ ہی سورہ الم نشرح آپ خود کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، خود نہیں کرنا، کسی سے کرانا ہے۔ تو آپ 41 دن تک سورہ الم نشرح کو
10 مرتبہ پڑھیں دل کے اوپر اور ایک پھونک ماریں ایسے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں اور پھونک ماریں، پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھیں اور پھونک ماریں، اور آخر میں آپ نے 41 مرتبہ اس کو پڑھنا ہوگا، یعنی 11 مرتبہ۔ گویا کہ پہلی مرتبہ 10، پھر 10، پھر 10، چوتھا جو 10واں ہے وہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور اپنے دل کے اوپر یوں آپ نے ہاتھ پھیرتے رہنا ہے، کہنا کہ مولا اس کلام کے صدقے مجھے شفا عطا فرما دے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 111 مرتبہ سورہ علم نشرہ پانی پر دم کریں، تیل پر دم کریں، ان دونوں چیزوں پر پانی آپ پئیں اور تیل کو اپنے دل کے اوپر لگائیں۔ گویا کہ یہ دم جو ہے 41 دن تک، 41 مرتبہ سورہ علم نشرہ، اور 41 دن آپ نے پڑھ کر خود پڑھ سکتے ہیں، خود کر پڑھ لیں، نہیں تو گھر میں کوئی معصوم بیٹی ہو یا بیٹی سے آپ پڑھا لیں، آپ کو اس کی اجازت ہے، کیونکہ سورہ علم نشرہ جو ہے جب بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دل کے اوپر انگلی رکھیں، شہادت کی انگلی رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اس طرح ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور اپنی انگلی سے دم کرتے جائیں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، گھر میں آپ کی بیگم ہے، آپ کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، آپ ان سے دم کرا لیں، لیکن دل کے اوپر ہاتھ آپ نے ضرور رکھنا ہوگا۔ یہ ہے قرآن پاک فرقان حمید کا نسخہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ یہ 41 دن تک سورہ علم نشرہ کا وظیفہ کریں اور پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو آپ کے دل میں نور آئے گا، آپ کے دل میں عشق رسول پیدا ہوگا، آپ کے دل میں محبت رسول پیدا ہوگا، جیسا کہ خالق کی کائنات نے خود فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہارا سینہ جو ہے تمہارے لیے کشادہ کیا، اور ہم نے تمہارے اوپر جو وزن تھا اسے اتار دیا، جس سے تمہاری کمر ٹیڑھی ہو رہی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اور یقیناً حدیث رسول ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں ساری مخلوق جمع ہو جائے گی، اس وقت رب کا ذکر ہو رہا ہوگا، ہر بندہ نفس و نفسی پکار رہا ہوگا۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ پیارے، ہم نے ایسا آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ کلمے میں میرا ذکر ہے، آپ کا بھی کلمے میں ذکر ہے، اذان کے اندر پہلے میرا ذکر پھر آپ کا ذکر، تکبیر کے اندر پہلے میرا ذکر ہے پھر آپ کا ذکر ہے، اسی طرح نماز جنازہ کے اندر پہلے میرا ذکر ہے پھر آپ کا ذکر ہے، نماز کے اندر پہلے میرا ذکر ہے پھر آپ کا ذکر ہے، اور قبر کے اندر بھی پہلے میرا ذکر ہے پھر آپ کا محبوب آپ کا ذکر ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو خود بلند کرنے کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ تو اب جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ پیش کیا ہے سورہ علم نشرہ کا، کہ آپ اپنے ہاتھ پہ دل پر ہاتھ رکھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، سورہ علم نشرہ 10 مرتبہ پڑھیں اور ایسے ہاتھ پھیرتے رہیں، پھر 10 مرتبہ پڑھیں، ایسے ہاتھ پھیرتے رہیں، پھر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر ہاتھ پھیرتے رہیں، اور پھر آخر میں 11 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں آپ کو اٹیک نہیں ہوگا، ہارٹ اٹیک یا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے کلام کی برکت اور تاثیر ہے۔ کم و پیش اس کو 41 دن تک کریں، 41 دن سے 51 دن بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو 3 مہینے تک بھی مسلسل کر سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ سورہ علم نشرہ کی برکت سے آپ کو زندگی میں اٹیک نہیں ہوگا۔ اور اب آپ کی خدمت میں طب نبوی کا ایک نسخہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ بھی علاج کرائیں، کیونکہ یہ جو اٹیک ہوتا ہے اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجوہات تو یہ ہے کہ ذہنی ڈپریشن، اور دوسری وجوہات یہ ہے کہ جب کولیسٹرول آپ کے اندر جمع ہو جاتا ہے، وہ ایک چربی ہوتی ہے جو نالی کے اندر جمع ہو جاتی ہے، اس کے سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ چکناہٹ سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں طب نبوی کا نسخہ بتانے لگا، اور جو لوگ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں ان کے معدے میں تیزابیت ہوتی ہے، جگر اور معدے کے اندر شدت گیس اور قبض ہوتی ہے، اس کا بھی پرہیز کریں اور علاج رکھیں۔ اب میں آپ کو طب نبوی کا ایسا خوبصورت نسخہ بتانے لگا ہوں، آپ ہسپتالوں کو بھول جائیں گے،
डॉक्टरों को भूल जाएंगे, प्रोफेसरों को भूल जाएंगे। ये 2-2, 5-5, 2-2, 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख की जो फीस अदा करते हैं, इससे आप घर के अंदर बैठकर अपना इलाज कर सकते हैं। और तिब्बे नबी का नुस्खा ये है कि सबसे पहले आप अदरक लें, कमोपेश 1.5 किलो, उसके अंदर से उसको कूटें और 1 कप अदरक का पानी निकालें। फिर आप देसी थोम लें, उसको भी कूटें, छील लें उसको, फिर उसमें से भी पानी निकालें 1 कप। इसी तरह आप नींबू लें, देसी नींबू, उनको भी कूटें या मशीन के जरिए आप उनका रख निकाल लें। गोया कि 3 चीज़ें हैं, इनको अलग-अलग कपों में रखना है आप। और चौथी चीज़ क्या है, वो अरक सेब। आप अरक सेब ले लें, यानी जिसको सिरका भी कहते हैं हम, सेब का सिरका, चौथी चीज़ वो ले लें। ये 4 कप, इन दवाइयों के 3 कप जो है आप शहद ले लें। शहद खालिस हो बहुत अच्छा है, छोटी मच्छी का हो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर छोटी मक्खी का शहद नहीं मिल रहा, आप बड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन चारों चीज़ों को, पांचों को मिक्स करके पकाएं हंडिया पर। जब कमोपेश 1 कप जल जाता है, उसको आप उतार लें, उसको ठंडा करें, महफूज किसी शीशी के अंदर बंद करके रख लें। सुबह नमाज फजर के बाद आपने कमोपेश 2 चम्मच बड़े पीने होंगे, और पीने के बाद आप जो है ना वाक की तरफ चले जाएं। अल्लाह के फजल व करम से चंद दिनों के बाद आपके कोलेस्ट्रोल से जो नालियां बंद है, इंशाअल्लाह हुजूर के सदके, हुजूर की आल का सदका, ये फ़कीर मौजूद है, जब तक ज़िंदा हूँ आपकी खिदमत करता रहूँगा। अगर कोई साहबान ये नुस्खा ना बना सके, आप मुझसे रब्ता कर ले, मैं आपको ये नुस्खा बना कर दे दूँगा। बाज़ार में भी मिल जाता है नुस्खा, लेकिन उस नुस्खे के अंदर आपको दवाइयाँ मुकम्मल नहीं होंगी। दवाइयाँ कम मिकदार में वो लोग डालते हैं, लेकिन आप जब अपने घर में बैठकर बनाएंगे, ये 3 महीने तक आप ये नुस्खा मेरा इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल से, हुजूर के सदके, हुजूर की आल का सदका, आप हार्ट अटैक से महफूज रहेंगे। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।